یہ اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کل بھی جو تقریر کی، آپ اب زبانوں کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ڈیروگیٹری زبان، کس طرح کی زبان استعمال کی، آپ نے بھی کل ان کے اوپر بڑی نامناسب زبان استعمال کی، غالباً ایک پی ٹی آئی کی سینیٹر سے بھی پھر اس کے بعد آپ کا کوئی کنفرنٹیشن ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں زبان کے معاملے میں تو ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے مخالف ود یو انکلوڈڈ آپ کے اوپر بھی یہی تنقید کر رہے ہیں، آپ بھی کوئی پیچھے نہیں ہیں، کم نہیں. دیکھیں بہت شکریہ آپ کا مونا صاحبہ. دیکھیں میرا تو سینیٹ کا آپ کے پاس سارا کلپس ہے، کوئی دکھا دے میں نے گالی دی ہو، میں نے کوئی بدتمیزی کی ہو، کوئی ایسی بات کی ہو. مسٹر گنڈا پور کو مسز پتہ نہیں بنڈا پور بنا کے. I mean it, میں یہ گالی ہے. آپ ان کے جینڈر کو بول رہے ہیں کہ آپ ان کا جینڈر تبدیل کر دیں گے. آپ خواتین کے جینڈر کو تباہ کر دیں، آپ کسی کی ماں بہن کا پردہ نہ رکھیں. میرا یہ کہنا گناہ ہوگا، میں آج بھی کہوں گا، میں آج بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے میں کہتا ہوں، لیکن میں گالی یہ سامنے بیٹھے ہیں. شبلی صاحب نے وہاں سے مجھے کہا کہ میں بات کر رہا ہوں. شبلی صاحب نے مجھے کہا، میں نے گالی دی، میں نے کہا بات کر لیں. ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، مخالف ہماری ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے، میں تو جو چہرے دیکھ رہا ہوں آج پارٹی کے اندر، وہ میں نے 15 سال میں 500 کی میٹنگ میں نہیں دیکھے. باپ بنے ہوئے پارٹی کے، مجھے بتائیں گے اس پارٹی کے بارے میں، ٹھیک ہے. ہم تو روک رہے تھے خان صاحب کو، اس تباہی سے بچا رہا تھا میں، انہوں نے کہا خود بھی ایڈمٹ کر لیے، ٹھیک ہے. تو میں تو نہیں چاہتا تھا خان صاحب کو. اچھا 2 باتیں ہیں سینیٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ کئی مرتبہ کہتے ہیں میں ان کو لٹائیں گے، آپ نے کہا نا آپ سندھ جائیں، پنجاب جائیں. آئے نا کسی کی بہن بیٹی کے اوپر گنڈا پور آئے نہیں، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں بہن بیٹی کے اوپر آ رہے ہیں؟ کس بات سے ان کی آپ کو یہ تاثر ملا ہے؟ آپ کے حساب سے میں کہوں کہ آپ مونا صاحب مجھ سے یہ بات نہ سوال نہ کیجیے گا. میں آپ کے پاس میری روایت ہے، انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں. میں مونا صاحب، میں تو صاحبہ اس لیے ادب کی بات، مونا میں آ رہا ہوں اور پھر بہن بازوں کے ساتھ آ رہا ہوں. کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کوئی بھیڑ چال لگی ہوئی، کسی کے باپ کا راج ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی پہ کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، کوئی میلی لے سکتا ہے. جوش خطابت میں اور بہت طریقے، تمہارا باپ، تمہارا باپ، تمہارا باپ، ٹھیک ہے، تمہارے باپ کا باپ، ٹھیک ہے، بانڈ باجا برات، یہ وہ اٹرم پٹرم. غیرت مند کے لیے پٹھان ہونے کی ضرورت نہیں، بلوچ ہونے کی ضرورت، اب غیرت مند پاکستانی ہونے کی ضرورت ہے. سارے غیرت مند پاکستانی، پٹھان بھی اتنے ہیں جتنے بلوچ ہے، سندھی ہے. اچھا واٹر صاحب، آپ نے کہا نا آپ تو بربادی سے بچا رہے تھے. خان صاحب نے کل بات کرتے ہوئے صحافیوں سے آپ کے متعلق ایک بات کی. انہوں نے کہا یہ تو فیصل واٹا کون، وہ تو میرے پیچھے پیچھے گھومتے تھے کہ ملاقات جو ہے وہ آپ کر لیں، ڈی جی سی کا نام لے کے کہ آپ ان سے ملاقات کر لیں. میں نے سچ ہی بولا، میں سچ ہی بولا. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ عمران خان صاحب میرے پیچھے بھاگتے تھے، میرے لیڈر تھے، میں ان کے پیچھے ہی چلنا اپنے لیے ایک رسپیکٹ سمجھتا تھا. ہاں یہ ویسے اہم بات ہے. یو آر سیکنڈنگ ہز اسٹیٹمنٹ. آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کی ملاقات کروانا چاہتے تھے. میں تو جھگڑا نہیں چاہتا تھا نا. جب آپ ترس رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس وقت بھی مر رہے تھے. میں ان ایتھیکل کام نہیں کروں گا آج بھی، کیونکہ میرے ساتھ خان صاحب نے جو کمیونیکیشن کی ہے 15 سال کی، وہ میں اپنے ساتھ کبھی باہر نہیں آنے دوں گا، کہ وہ اچھے وقتوں کی ہے. ورنہ میں ان کی اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی بھی کر دیتا. ٹھیک ہے، میں تو نہیں کہہ رہا تھا، میں خان صاحب کے پیچھے چلنے میں ہمیشہ خوش تھا. میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا. آپ چاہتے تھے کہ ملاقات ہو جائے اور کچھ میں چاہتا تھا یہ جھگڑے تھے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ الوی صاحب کے گھر میں کسی کے باپ نے میٹنگ کرائی تھی، میں نے کروائی تھی وہ میٹنگ. اچھا، اس کے بعد میں آرمی چیف کے ساتھ میں 7 گھنٹے کی میٹنگ میں بیٹھا ہوں جب وہ چیف تھے. مجھے بتائیں گے وہ، تو میں تو ان کے لیے کر رہا تھا نا، اپنے لیے تھوڑی کر رہا تھا. اور میں یہ کبھی کہا ہے میں نے کہ میں عمران خان میرے پیچھے چلتے تھے. پھر تو صحیح انقلابی ہوئے نا خان صاحب. وہ کہتے ہیں میں نے منع کر دیا. تو بھائی آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ آج بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹنا چاہیے بھی. اس کنفرنٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کل کہہ رہے ہیں کہ میں بات نہیں کروں گا، آپ تو تڑپ رہے ہیں. آپ نے کیوں سواتی کی بات مانی؟ اگر میں آپ کی ڈیبیٹ سمجھ لوں، آپ نے کہا مجھے فوج سے بات نہیں کرنی، آپ نے ان کے کہنے پہ اچھے بچے بن گئے. علیمہ صاحبہ نے بتایا نا گڈ ول میں انہوں نے کہا کہ مانی ہے، اور پھر انہوں نے 5 نکات پہ علیمہ صاحبہ کے بارے میں کوئی اس لیے بات نہیں کروں گا. علیمہ صاحبہ ہمارے میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، ایک اچھی بہن ہے، ٹھیک ہے. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ادر دین اپنے بھائی کے. وہ تو آپ اگر ان کو سیکنڈ کر رہے ہیں نا ان کی پرسنالٹی کو سینیٹر صاحب، تو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے ان کا ایمبیشن کچھ بننے کا نہیں. ویری فیئر، صحیح ہے. تو انہوں نے ہی آج یہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ گڈ ول کے تحت انہوں نے بات مانی اسٹیبلشمنٹ کی، پھر 5 نکات پر ان کو دھوکہ دیا گیا. اور ان 5 نکات کی وجہ سے کہ جیسے کہ ان کے لوگ اٹھائے گئے، کنٹینرز لگائے گئے، اس فوجداری کا مقدمہ ان پہ ڈال دیا گیا، قانون سازی کی گئی کہ اگر جی آپ اجازت کے بغیر آپ ٹائم ایکسیڈ کریں گے تو آپ پہ فوجداری کا مقدمہ ہو جائے گا. 5 نکات انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے دھوکہ دیا گیا، اور اس دھوکے کے بعد کہتے ہیں اب ہماری طرف سے دروازے بند ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، لیٹس بی ویری فیئر اینڈ فرینک اینڈ بلنٹ. قوم کو سچ بتائیں، کوئی مذاکرات نہیں، سپاہی سے بھی مذاکرات نہیں. آج بھی اگر مذاکرات کی کھڑکی کھلے تو سب دوڑ کے جائیں گے. اور سارے پولیٹیشین، یعنی پی ٹی آئی، سارے پولیٹیشین کا پرابلم یہ ہے، فوج کا بھی ہمارے مسئلہ یہ ہے
कि सब अंदर खाने मिलना चाहते हैं, सब अच्छी बुक्स में भी रहना चाहते हैं, बाहर आके गाली देते हैं, भी मिलना चाहते हैं, बाहर गाली देते हैं, अंदर पैर पड़ते हैं। मेरा फौजियों से भी सवाल है कि जब आपको गाली दे दी फिर पैर पड़ने आए तो आप भी उसको माफी ना दें, ठीक है। इनका भी एक ये है कि ये कहते हैं कि चलो इस तरह रियलाइज कर लिया, माफ कर दे माफ, लेकिन 25 करोड़ का आदमियों का अगर डैमेज किया है, जो नफरत का बीज डाला है, वो कॉम्पनसेट नहीं होता। देखिए मैं तो अभी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने फ़ोन का इस्तेमाल अभी एक दफ़ा ही है। When I start exposing, फिर मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होता है। और एक दफ़ा कब आपने इस्तेमाल किया? अभी जो ऑडियो दी है, ठीक है, तो मेरा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ये कहा खान साहब को पता था। अगर मैं खान साहब के खिलाफ हूँ या मेरे अंदर वैनम है, मैं वही बात करता हूँ जो मेरे दिल की आवाज़ होती है, जो मुझे सच पता है। मैंने कहा मेरे हिसाब से 15 साल की एक्सपीरियंस के हिसाब से खान साहब को ये तो 5 करोड़ गुना पता था कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होना है। मेरे हिसाब से उनको ये नहीं पता, बाद में उनको पता था कि उसमें मुराद है, फैज का क्या ताल्लुक है, उस पर उन्होंने छुपाने के लिए उसको लीडर भी बना दिया मुराद को। और उसी रात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ कि 2 साल बाद जो होना था 2 साल पहले प्लान किया। कि फैज साहब को और खान साहब को दोनों को फांसी हो सकती है अगर वो पकड़े गए। फिर अगर खान साहब को पता ही नहीं था तो उनको क्यों फांसी लगवा रहे हैं? जितना मैं उनको जानता हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो उनको पता था वो इसका, मैंने कहा जो मेरी असम्पशन जितना मैं उनको जानता हूँ, मेरी एनालिसिस है, तो शवाहिद तो मैं दे दिए, जितने शवाहिद मेरे पास हैं वो दे दूंगा आगे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुराद क्यों छुपा हुआ है? क्यों छुपा हुआ है? ठीक है, सेनेटर एक बार मैं कंप्लीट करूँ फिर आप हमारे दीजिएगा। फिर उसके अंदर तोते की जान है, ठीक है, उसको छुपाया किसने? वो ऐसा कैसे इनविजिबल हो गया पाकिस्तान के? हर आदमी आता है, अहमद अजहर भी आता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि जुल्फी इन्वॉल्व है, मैंने ये क्यों नहीं कहा मैं अहमद अजहर भी इन्वॉल्व है। मेरी इनसे भी अगर तो आज छुपाया किसने है? कुछ ताकतवरों ने छुपाया है ना। यही फैज के पकड़े जाएंगे, देखिए वो तो फंस गया। अभी भी हैं वो लोग नेक्सस में, वो लोग अभी आप कहते हैं सिस्टम का हिस्सा हैं जो फैज साहब के आप समझे प्रॉक्सीज हैं, जिनकी जान अब हथेली पे आ गई, गले में आ गई जिनकी, वो अपने आप को बचाने के लिए छुपे रहेंगे ना। आई सी, एक दूसरे को आप ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि देयर स्टिल अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। फैज हमीद साहब के जो लोग हैं वो भी सिस्टम का हिस्सा हैं और उन्होंने ही मुराद से अगर वो पकड़े जाएंगे तो मजीद वो भी पकड़े जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। तो ये यहाँ खत्म नहीं होने वाला, ये अभी मामला खुलता चलेगा। फैज साहब खान साहब पे डालेंगे, खान साहब फैज पे डाले, उस दिन खान साहब को मेरी बातें याद आएंगी। अच्छा, अगर खान साहब आपकी कदर भी आएगी। आज भी खान साहब मुझे बुरा भला भी कह देंगे तो मैं रिएक्शन नहीं दिखा सकता। मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं खान साहब के बराबर भी चलना नहीं चाहता था, मैं उनके पीछे ही चलना चाहता था और मैं उनको ही लीडर चाहता था कि वो आगे बढ़े जिस किस्म की पर्सनैलिटी उनकी थी। लेकिन आखिरी 2.5 साल में जो उनको हुआ और जिन जिन चीज़ों से मैंने रोका, मेरा कॉन्शियस, मैं उनको ये भी बता गया था आप पे फायरिंग होगी, ठीक है, मैं सब कुछ बता के आया हूँ। आप वो सब चीजें भुगत रहे हैं जो मैं कह के आया था। अच्छा। लफ्ज आपके सामने जो मैंने 2 साल से प्रेडिक्शंस की वो 99% एग्जैक्टली वैसी होती चली गई। वो तो अलग बात करते हैं ना, वो कहते हैं आपके जो करने वाले हैं उनके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इस वजह से होती चली गई। अच्छा चले देखिए, अगर इसको मान ले तो फिर आप उन करने वालों के साथ अच्छे बच्चे क्यों बन गए? स्वाति साहब की गैरत का मसला था, आप गालियां दे रहे थे, रो रहे थे, उनकी बात क्यों सुन रहे थे, क्यों फिर इनको अच्छा कहते? आई थिंक ही हैज अ लॉट टू रिस्पॉन्ड टू सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद। बाय ऑल विद ऑल रिस्पेक्ट, टाइम मिलेगा तो मैं रिस्पॉन्ड जरूर।